الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. تو آیت نمبر 92 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. کل ہم جو ذوالقرنین کا جو واقعہ پڑھ چکے تھے کہ اس کے اندر وہ دو طرف کی سفر کر چکے تھے، مغرب کا اور مشرق کا، جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے سب سے پہلے، پھر جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. قوم دونوں قوموں کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا. ایک ایسی قوم تھی جہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے دیا تھا، چاہے تو ان کو سزا دیں، چاہے تو آپ ان کو اچھی طریقے سے ان کو سمجھا دیں. اور جو دوسری قوم تھی مغرب کی طرف جو غروب ہوتا تھا سورج، وہاں پر بھی جہاں طلوع ہوتا تھا، اور اس طرف دونوں طرف انہوں نے سفر کیا تھا، اور انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک قوم گناہ گار مشرق قوم تھی، ایک ایسی قوم تھی جس کو وہ لوگ ان کے پاس کوئی وہ نہیں تھا، رہنے کا ٹھکانہ نہیں تھا. تو یہ واقعہ ہونے کے بعد میں ہم انشاءاللہ کلاس کے بعد میں اس کو مکمل طور پہ ریوائز کریں گے. اب یہ جو واقعہ ہے ثم اتبع سببا، پھر وہ چلے ایک اور راہ پر. اللہ تعالیٰ ہم نے کل دیکھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو، حضرت ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. ان کو اقتدار بھی دیا ہے، کرامات بھی دی ہے، اور بہت ساری چیزوں سے جو وہ کام کرتے ہیں وہ ایسے تھے گویا کہ عام طور پہ نہیں کیا جا سکتا ہے. ان کا سفر بھی اتنا سالوں سال کا ہوتا تھا، اور وہ لوگوں کے مسائل بھی حل کرتے تھے. اس کے اندر ہم نے اختلافات بھی دیکھے تھے کہ وہ ممکن ہے کہ وہ نبی ہے یا کوئی نیک بندے ہیں، یا ان کے پاس میں وحی آتی تھی کتاب کے، ان کے پاس کتاب آتی تھی، یا پھر کس طرح کا تھا. اس میں اختلافات تھے جو کہ موجود نہیں ہے کہ وہ نبی تھے. ممکن قول راجہ قول یہ ہے کہ وہ ممکن ہے کہ وہ نیک صالح بندے تھے، اور زمین بھی ان کے لیے تھوڑی سی لپیٹ دی جاتی تھی، اور ان کے لمبے لمبے سفر اللہ تعالیٰ آسانی سے طے کروا دیتے تھے. اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو سبب کہا ہے تو ان کو بہت ساری قوتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، مال کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے. یعنی کہ مملکت جو ہوتی ہے، بادشاہت ان کی بہت ہی زیادہ پھیلی ہوئی تھی. اس وجہ سے وہ بادشاہت کو پھیلانے کے لیے اور اس کے اوپر انتظامات کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے پاورز دیے تھے جو عام طور پہ کسی کو نہیں دیے گئے تھے. جیسے کہ خضر علیہ السلام کا ہم نے کر لیا تھا کہ ان کو علم تکوینی دیا گیا تھا، وہ اپنے عالم کے مطابق وہ عمل کرتے تھے. ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بہت سارے طاقتیں دے کے رکھی ہوئی تھی جو آپ ہم اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے. ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیسی طاقت ہے. آج کے واقعے میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کو کتنی زیادہ طاقتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی جو عموماً ایک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. وہ سارے کام حضرت ذوالقرنین نے انجام دیے تھے. تو اب یہاں پر جو ہے ثم اتبع، یہ جو آیت ہے ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے پیروی کی اسباب کی، یعنی کہ وہ پھر ایک اور مہم کے لیے وہ انہوں نے سامان کیا، یعنی کہ ایک راستے کی طرف نکل پڑے وہ. پہلا والا مغرب تھا، پھر مشرق تھا، اس کے بعد میں اب یہ دوسری طرف نکل پڑے یہاں پر سے. تو فرمایا کہ ارشاد ہوتا ہے ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک راستے پر چلے، یعنی تیسرا سفر انہوں نے اختیار کیا. ان کے 3 ہی سفر کے بارے میں قرآن پاک میں اس واقعے میں ہے. تو مفسرین اور مورخین اپنے اندازے سے بتاتے ہیں کہ یہ سفر بجانب شمال تھا، نارتھ کی طرف ان کا سفر تھا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آگے فرماتے ہیں کہ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا بلغا، جب وہ پہنچے بین صدین، کہ وہ کہاں پہنچے؟ 2 پہاڑوں کے درمیان میں. وجدہ، انہوں نے پایا، من دونہما قوما، ان کے علاوہ ایک قوم کو. ٹھیک ہے. اب وہاں پر انہوں نے 2 پہاڑوں کے درمیان میں وہ جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے ایک قوم کو وہاں پر پایا. لا یکادون یفقہون قولا، کہ نہ قریب تھے، لا یکادون، نہ قریب تھے کہ سمجھتے بات، یفقہون، سمجھتے، قولا، بات کو. یہاں تک کہ محاورہ دیکھ لیجیے کہ یہاں تک کہ جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی. یعنی ان کو ایک وہاں پر 2 والی جسے ہم کہتے ہیں، 2 پہاڑوں کے درمیان میں جو ہوتا ہے وہ جگہ کو یوزولی والی کہا جاتا ہے. تو وہاں پر جب وہ پہنچے 2 پہاڑوں کے درمیان میں، وہاں پر ان کو ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی. یوزولی کیا ہوتا ہے کہ کہیں جاتے ہیں قبائلی علاقے، جتنے بھی وہ سفر کر کے گئے تھے بالکل ایسی جگہوں پر گئے تھے جو قبائلی لوگ ہوتے ہیں، جنگلوں میں یا اس طرح کے، کوئی متمدن کمیونٹی، ایک سویلائزڈ کمیونٹی نہیں ہوتی تھی. تو وہاں پر انہوں نے کیا پایا تھا کہ 2 پہاڑوں کی اس طرف ایک قوم کو انہوں نے پا لیا. لیکن وہ حضرت ذوالقرنین ان لوگوں کی بات سمجھتے، نہ وہ ان کی بات سمجھتے تھے اور نہ وہ لوگ ذوالقرنین کی زبان سے واقف تھے. تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ذوالقرنین اور اس قوم کے درمیان
جو ان کے بات چیت ہوتی ہے نا اس کا ذکر فرمایا۔ اب یہ کیسے بات چیت ہوتی تھی؟ تو کیا ہوتا تھا یوزلی بات چیت کسی ترجمان کے ذریعے سے ہوتی ہے نا، درمیان میں کوئی ٹرانسلیٹر چاہیے۔ تو اب جیسے ایک واقعہ بھی آیا ہے جس کو میں اب یہاں پر نہیں، بہت لمبا ہوتا ہے اسی وجہ سے نہیں کر رہی ہوں، لیکن جب نبی علیہ السلام خطوط لکھا کرتے تھے تو بائزنٹائن وغیرہ کو جو بھیجتے تھے رومن امپائرز کو، تو ان کو عربی نہیں آتی تھی، تو ان کی اپنی عبرانی زبان ہوتی تھی یا سوریانی زبان ہوتی تھی، ارمائک ان کی ایک زبان ہیبرو لینگویج ہوتی تھی یا پھر ارمائک ہوتی تھی۔ تو جب وہاں پر خط لے کے بھیجتے تھے نبوت کا، تو ترجمان وہاں پر وہ لوگ تلاش کرتے تھے، اور ترجمانی ہوتی تھی ان کے پاس سے جب آتا تھا، تو پھر یہاں پر بھی ترجمان ہوتے تھے جو سیرین جو زبان ہوتی تھی اس کے لیے، یا پھر ارمائک جو ہوتی تھی یا ہیبرو ہوتی تھی، یہ لینگویجز کو ٹرانسلیٹ کرنے والے نبی علیہ السلام کے پاس بھی ہوا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑ جاتی، بیچ میں ترجمان کی ضرورت پڑ جاتی، تو پھر ایسے ہی یہاں پر کیا وہ ممکن ہے کہ ان کے درمیان بھی کوئی گفتگو بھی ہو سکتی تھی، تو ان کے درمیان میں کوئی ترجمان بھی تھے ہوں گے، کیونکہ دونوں فریق ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے تھے، تو ممکن ہے کہ وہاں کوئی ترجمان تھا، واللہ عالم کیا تھا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، یا پھر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان ان کو سمجھا دی، کیونکہ ترجمان کہاں سے لائیں گے؟ وہ قوم تو ایسی تھی جو کہ ایسی جگہ پر پہنچے تھے جہاں پر کوئی آج تک نہیں پہنچا تھا، جہاں پر حضرت القرنین پہنچے تھے، تو ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی یہ جو سمجھتے تو نہیں تھے، لیکن ممکن ہے کہ اللہ نے ان کو حضرت القرنین کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی اسباب دیے ہوئے تھے، تو کوئی یا تو ٹرانسلیٹر تھا یا پھر ان کو ہی وہ زبان اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آیت کے ذریعے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو جگہ تھی وہاں کے اتنے قبائلی لوگ تھے کہ زبان بھی نہیں سمجھتے تھے ایک دوسرے کی، لیکن آگے کی آیت میں کیا فرما رہے؟ قولو، تو انہوں نے کہا، یا ذا القرنین، اے ذو القرنین، انا بے شک یاجوج و ماجوجا، یاجوج اور ماجوج، مفسدون فی الارض، فساد کرنے والے ہیں، فی الارض زمین میں، فہل تو کیا، نجعلو ہم بنائیں، لکا آپ کے لیے، خرجن خراج، کوئی یعنی ٹیکس، ہم آپ کو کچھ پیسے دے دیں گے، ٹیکس دے دیں گے، پیمنٹ دے دیں گے، خراج کر دیں گے، اعلیٰ اس بات پر کہ ان تجعل کہ آپ بنائیں، بیننا ہمارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، سدن ایک بند یا پھر ایک روک، جیسے کوئی بیریئر بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو بامحاورت یعنی وہ کیا فرما رہے ہیں کہ قولوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا و بینہم سدا، تو ان کا کیا تھا کہ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذا القرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کو کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں، یعنی کوئی خراج، کوئی پیسے دے دیں اجرت میں جیسے دی جاتے ہیں ٹیکس کے طور پہ، تاکہ ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دیں، ایک کوئی بیریئر بنا دیا جائے، دو پہاڑوں کے بیچ کی جو ویلی ہوتی ہے۔ اب کیونکہ میں آپ کو تفسیر میں بھی بتاؤں گی اس کو کہ کیا ماجرا کیا تھا وہاں پر، تو قول یا ذا القرنین، تو ان لوگوں نے کہا کہ اے ذو القرنین، ان یاجوج و ماجوج، کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے فساد مچاتے ہیں زمین کے اندر، فساد کرنے والے ہیں۔ دراصل یاجوج اور ماجوج دو پہاڑوں کے جو درے کہتے ہیں نا، پاس کو کہتے ہیں، آپ ماؤنٹین پاس دیکھیں گے، میں اصل میں اس کا امیج ڈھونڈ رہی تھی ماؤنٹین پاس کا، تو مجھے اس طرح کا نہیں ملا، دو پہاڑوں کے بیچ میں اگر کوئی آپ یوزلی دیکھیں آپ پہاڑ ہوتے ہیں نا، اس کے اطراف میں ایک روڈ جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو کہتے ہیں پاس، یہ درہ کہتے ہیں اسے، اس سے دوسرے پہاڑ کے اس طرف سے اس طرف آ جاتے ہیں لوگ، وہ ماؤنٹین پاس کے ذریعے سے، دو پہاڑوں کے درمیان میں کنیکٹر ہوتا ہے راستے کی طرح، تو اس طرح سے اگر دو پہاڑوں کے درمیان میں سے وہ اس پہاڑ یا کہیں رہتے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ کہاں ہے وہ لوگ، لیکن وہ ماؤنٹین پاس کے ذریعے سے وہ لوگ اس طرف آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لوگ یہ قوم جو تھی جس کو زبان نہیں آتی تھی وہ اس طرف تھے اور وہ لوگ اس طرف تھے، پہاڑ کے اس طرف تھے، لیکن درمیان میں ان کو ایک کنیکٹنگ روڈ تھی، راستہ تھا، تو یہ قوم ادھر آ جاتی تھی، اور یاجوج ماجوج کیا کرتے تھے، یاجوج ماجوج درے سے گزر کر اس قوم کی طرف آ جاتے تھے، اور یہاں آ کر قتل و غارت اور لوٹ لوٹ مار سارا کچھ بہت زیادہ تباہ کر دیتے تھے، تو فصلیں بھی تباہ کر دیتے تھے، اور جو کچھ ہاتھ آتا لے کر اپنے علاقے میں چلے جاتے تھے۔ اب یہ قوم تو کمزور تھی، اور یاجوج ماجوج کا مقابلہ کرنے کی بالکل وہ قابل بھی نہیں تھے، تو لہٰذا کیا ہوا، ان سے بڑے تنگ آ چکے تھے، قیامت کے وقت میں یاجوج اور ماجوج نکالے جائیں گے،
تو اسی وجہ سے یہاں پر سارا پس منظر کھینچا جا رہا ہے کہ اصل یہ قوم تھی کہاں، کسی طرف سے آتے تھے جس کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، کہاں سے آتے تھے نہیں پتا، دو پہاڑوں کی اس طرف، پہاڑ کی اس طرف یہ لوگ رہتے تھے، اور وہ بائی پاس کی طرح اگر ہوگا تو پھر وہ پہاڑ سے اس طرف یہاں پر آ جاتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے ذوالقرنین سے کہا کہ یہ جو قوم تھی جو کوئی زبان نہیں جانتی تھی، انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے ذوالقرنین کے سامنے اس طرح درخواست پیش کی اور کہنے لگے کہ اے ذوالقرنین، یہ فسادی لوگ ہیں، فَهَلْ نَجْعَلْ لَكَ خَرْجًا، کہ آپ خرجن اعلیٰ، کہ ہم آپ کو آپ کے لیے کوئی خراج یا ٹیکس مقرر کر دیں جو آپ کو باقاعدگی سے ادا کرتے رہیں۔ اب یوزولی کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اب جو ٹول بن گئے، ٹول ناکے بن گئے نا، یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹول ٹیکس دیتے ہیں، تو خراج میں اور اجرت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جو خراج یا ٹیکس ہوتا ہے، اب جیسے آپ دیکھیں بریجز بنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں سے ادھر سے ادھر آنے والا ادھر ٹول ناکے کے پاس، ٹول سینٹر کے پاس ٹیکس دیتا ہے، اور ادھر سے ادھر جانے والا بھی، یعنی کہ آپ اس کو استعمال کر جب تک کرتے رہیں گے آپ اس کا ٹیکس دیتے رہیں گے۔ اکٹھا تو اجرت دینے کی شاید ان کے پاس استطاعت نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ خراج مقرر کر لیں، ہم آپ کو وہ خراج دیتے رہیں گے اور ہمارے لیے کچھ آپ ایک بند ٹائپ کا بنا دیجیے، جیسے ڈیمز بنتے ہیں اور اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہاں ہائی وے بنتے ہیں، اور اس طرح کا اگر کوئی روڈ وے، نارمل روڈ وے جانا ہو تو جا سکتا ہے، اگر ہائی وے یوز کرنا ہو تو پھر وہاں پر وہ ٹول اماؤنٹ دے کے پھر وہ یوز کرتا ہے۔ تو پھر اسی طرح انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے لیے کوئی ہم آپ کے لیے کوئی خراج یا ٹیکس مقرر کر دیں گے جو آپ کو باقاعدگی سے ادا کرتے رہیں گے اس کام کے عوض میں، یعنی آپ ہمارے لیے کوئی بند بنا دیں۔ تو آگے فرمایا، جیسے انہوں نے بتایا کہ انتجعل بیننا و بینہم سدن، کہ آپ ہمارے اور یاجوج و ماجوج کے درمیان اس پہاڑی درے میں، یعنی بائی پاس جو ماؤنٹین پاس ہوتا ہے اس کے درے میں رکاوٹ کھڑی کر دیں، تاکہ یہ لوگ صدن کہتے ہیں، جسے ہم نے پیچھے پڑھا سورہ یاسین میں، آگے بھی ایک رکاوٹ، پیچھے بھی ایک رکاوٹ، تو ایک دیوار کی طرح کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ اب ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی ایک دیوار یا رکاوٹ بنا دیجئے، کھڑی کر دیجئے، تاکہ یہ لوگ ہماری طرف آ کر ہمیں تنگ نہ کریں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان کی یہ درخواست قبول کر لی اور دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کا ذکر اگلے درس میں یعنی اگلے آیات میں آئے گا انشاءاللہ۔ اب دیکھیں، اتنی وہ جو دیوار کا آپ لوگ سنیں گے، مجھے تو سمجھ نہیں آئی، بیسیکلی میں نے بہت کوشش کی اس کو سمجھنے کی، کہ پھر ممکن ہے کہ میں اور بھی تفاسیر دیکھوں گی، مجھے نہیں سمجھ آیا کہ وہ بنی کس طرح سے تھی دیوار۔ تو اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست طاقت اور پاور دی تھی، نارملی نہیں بنا سکتے، جب آپ تفصیل اس کی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ قرآن پاک میں یاجوج ماجوج کا ذکر دو مقامات پر آئے ہیں، ٹھیک ہے، پہلا مقام تو یہی سورہ کہف ہے، اور دوسرا مقام سورہ انبیاء میں ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانی کے طور پر یاجوج ماجوج اقوام کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر سورہ انبیاء میں۔ مفسرین اور مورخین نے کیا کیے تھی، ان اقوام کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے۔ آگے آج آپ ہماری جو طول اگر مکمل اللہ تعالیٰ برکت کے ساتھ میں ہمارا کمپلیٹ کروا دے، کہ آگے میں آپ کو بتاؤں گی یاجوج ماجوج کے بارے میں کیا کیا صحیحین کے نزدیک کیا کیا اقوال آئے ہیں، مفسرین کے کیا کیا، مگر صحیح بات وہی ہے جو یا قرآن پاک میں آ گئی ہے یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی باتیں یا تو بالکل ڈھکوسلے ہیں یا پھر غیر یقینی ہیں، اور اتنا یقینی ہے کہ یاجوج ماجوج کا تعلق نسل انسانی سے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہے کیا قوم، کوئی روبوٹس ہے، کوئی ایلینز ہے، یہ ہے کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنا یقینی بات ہے کہ ان کا تعلق جو ہے نسل انسانی سے ہے۔ کعب احبار کے روایت کے مطابق ان اقوام کا سلسلہ نسب جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام تک جا کے پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ مگر ان کا تعلق حضرت حوا سے قائم نہیں ہوتا، اب اللہ عالم یہ بھی ایک قول ہے، ٹھیک ہے۔ اب زیادہ صحیح اور راجح بات کیا ہے کہ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافت کے اولاد سے ہیں، اور اس طرح ان کا سلسلہ نسب جا کے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا دونوں تک پہنچتا ہے۔ اگر کہیں کہ حضرت بی بی حوا سے نہیں ملتا ہے تو پھر ممکن ہے کہ کوئی اور ان کے زوجہ میں سے تھی ہوں گی جن کے اولادوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کی تو بہت طویل عمر تھی نا،
تو حضرت بی بی ہوا کے زمانے میں جو اولادیں ہوتی تھی، صبح 2 بچے ہوتے تھے، شام میں 2 بچے ہوتے تھے، صبح بیٹا بیٹی، شام میں بیٹا بیٹی، تو صبح کا بیٹے سے شام کی بیٹی سے اس طرح سے کراس شادیاں ہوتی تھی۔ حابیل اور قابیل کا بھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا، ہم نے سورہ بقرہ میں بھی کیا تھا، انشاءاللہ جب آگے آئے گا تب بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ممکن ہے کہ کوئی اور زوجہ سے، حضرت بی بی ہوا سے نہیں تھا ان کا تعلق، ایک قول ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جو تھے یافت، ان کی اولاد میں سے ہے، اور اس طرح وہ ان کا سلسلہ نسب حضرت آدم اور حضرت بی بی ہوا سے دونوں تک پہنچتا ہے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ساری دنیا پر یاجوج ماجوج کا غلبہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ لوگ بڑی تباہی مچائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق کسی وبائی مرض یعنی طاعون وغیرہ میں مبتلا ہو کر ایک دم ہی ہلاک بھی ہو جائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ دجال کے ختم ہو جانے کے بعد میں یاجوج اور ماجوج کا فتنہ ہوگا، اس سے پہلے کا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم جو قریب الزمانہ، سب سے پہلے ہمارے زمانہ سے قریب الزمانہ جو آئے گا، مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، ٹھیک ہے۔ مہدی علیہ السلام اپنی فوجیں بنائیں گے، اور مہدی علیہ السلام کی سب سے پہلے افسوس اور بہت فکر کی بات یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام سب سے پہلے جو جنگ ہوگی نا منافقین مومنین سے ہوگی، یہ سب سے خطرناک بات ہے۔ اسی لیے سورہ کہف کو ایسے آپ نے حافظی ڈھال ہماری ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے اس کے ساتھ میں کہ جو پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، 10 آیتیں، اسی لیے بہت بہت اہم ہے شروع کی 10 آیتیں اور پورے کا پورا سورہ ہر جمعے کو پڑھنا۔ تو یہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، پھر یعنی مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے جنگ ہوگی، مطلب دجال کو ختم کریں گے، دجال ختم ہو جانے کے بعد میں پھر عیسیٰ علیہ السلام نکاح کریں گے اور ان کے بچے ہوں گے، سارا کچھ ہوگا۔ یاجوج اور ماجوج کا جو ہے دجال کے بعد کا فتنہ ہے ان کا، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، پھر وہ ساری روئے زمین کے اوپر پھیل جائیں گے۔ آگے بھی میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گی، اور وہ جب ساری سورہ انبیاء میں بھی جب ہم کریں گے انشاءاللہ وہاں پر بھی ہم کریں گے، تو یہ ساری روئے زمین کے اوپر پھیل جائیں گے، اس کے بعد میں ان کو اچانک سے ایک تعاون آ جائے گا اور بھی سب کے سب ایک ساتھ ختم ہو جائیں گے، اور ان کے پھر کیا ہوگا ہم یہ آج بھی میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی آگے کیا ہے تمہیں۔ تو یہ مبتلا ہو کر ایک دم ہی ہلاک ہو جائیں گے۔ اور کتاب الایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی موجود ہے کہ عام انسانوں اور اقوام یاجوج ماجوج کی آبادی کا جو تناسب ہوگا، جو پروپورشن ہوگا، 1/999 کا ہے، 999 یاجوج ماجوج ہوں گے تو انسان ایک، یہ پروپورشن ہوگا ان کا، ٹھیک ہے۔ یہ تمام لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جہنمی ہوں گے۔ جو قیامت حدیث مبارکہ ہے کہ تم یعنی کہ 1000 جب ہزار لوگ جہنم میں گریں گے ایک بار میں، تو پریشان ہو گئے صحابہ، تو فرمایا گیا کہ ایک تم میں سے انسانوں میں سے ایک ہوگا، 999 یاجوج ماجوج کے ہوگے۔ سوچے کتنی کثیر تعداد ہوں گی ان کی، اور آنے والے فتنے کتنے بڑے زبردست فتنے ہوں گے۔ یہ تمام لوگ جو ہے کفر اور شرک میں مبتلا ہوں گے، اسی وجہ سے یہ سارے جہنم میں جائیں گے، تو ایک انسان 999 یاجوج ماجوج جائیں گے۔ تو اس آیت میں مذکور 2 پہاڑوں اور ان کے درمیان جو درے کا مقام ہے، یہ جو مقام ہے، یہ اس کا وقوع کے متعلق بھی بہت اختلافات ہے، واقع کہاں ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو جیسے پہلے کل بھی بتا دیا تھا کہ بہت سارے اننیسیسری کوسچنز پوچھنے سے اللہ تعالیٰ نے فوراً منع کر دیا کہ بھئی اس کو یہ کہاں ہے، دیوار کہاں ہے، یہ پہاڑ کہاں ہے، یاجوج ماجوج کہاں رہتے ہیں، اور یہ قوم کون تھی، ذوالقرنین کہاں، یہ کچھ بھی جتنی بتائی گئی ہے اتنی ہی پتہ ہے، باقی کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اب اس کا وقوع کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ بحر اخضر کے قریب یہ جگہ بحر اخضر، اب مجھے اس کا بیسیکلی مجھے اس کے امیجز اور یہ نہیں ملے، مجھے اور زیادہ ریسرچ کرنی پڑے گی، ریسرچ کرنے کی، کیونکہ بہت ساری چیزیں عربی نام ہے جو میں نے ریسرچ کی نہیں مل پائے۔ انشاءاللہ میں اور زیادہ ریسرچ کر کے آپ لوگ کو ڈھونڈ کے، جسے پہلے بتایا تھے ویسے انشاءاللہ اس کو نکالوں گی، لیکن میں اسی لیے کیوں نہیں زیادہ تلاش کی، کیونکہ یہ یاجوج ماجوج کے متعلق یہ خیال نہ آ جائے کہ یہاں پر ہے، کسی کو نہیں پتا کہاں پر ہے وہ، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بحر اخضر کے قریب یہ وہ جگہ ہے جو جہاں پر باب الابواب یا پھر یہاں پر یا دربند کے نام سے مشہور ہے، باب الابواب یا دربند، یہ 2 جگہیں ہیں اس کے نام سے مشہور ہے۔ اس زمانے میں بند کی تعمیر بعض دوسرے بادشاہوں سے بھی ثابت ہے۔ بند جسے کہتے ہیں ایک بیریئر جسے ہم کہتے ہیں، یا پھر آپ اکثر جو ہوتا ہے ڈیمز کو بھی بند کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پانی کا ایک بہاؤ ہو رہا ہے، دریاؤں کے اوپر جو باندھے جاتے ہیں وہ ڈیمز کو بھی کہتے ہیں۔ بلکہ آپ لوگ کبھی سرچ کریں
اتنے سارے ڈیمز اور اتنی ساری بڑی بڑی دیواریں ملے، میں خود دیکھ کے حیران ہو گئی کہ ہم نے تو کبھی دیکھے بھی نہیں تھے سرچ کرنے کے ٹائم پہ، لیکن بس اس وجہ سے میں نہیں لے پائی، نہیں لی، کیونکہ کہیں یہ شبہ نہ ہو جائے کہ اس کی طرف ذہن نہ چلا جائے، کیونکہ یہ ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی وہ بالکل اس کے اوصاف بھی بیان کیے کہ اس زمانے میں تو، کیونکہ بہت سارے بادشاہوں سے بھی بن ثابت ہے، جیسے کہ چینیوں نے 1500 میل لمبی مشہور دیوار چین تعمیر کر لی تھی، ہے نا، لیکن وہ نہیں ہے، وہ لوگ کہتے ہیں یہ چین یاجوج ماجوج اور یہ دیوار نہیں، وہ نہیں ہے۔ بہرحال یاجوج ماجوج اور ان پہاڑوں کے محل وقوع جدی کہاں پر واقع ہے، اس کے متعلق یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اقوام اس وقت، اب اس ہمارے ٹائم پہ تو نظروں سے اوجھل ہے، لیکن اس وقت ظاہر ہوگی جب اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کرنا چاہیں گے، اور ان کا ظہور قیامت کے قریبی زمانے میں ہوگا۔ اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ آج کے جو، اب دیکھیں لوگوں کے بارے میں، سائنسی دور ہے نا، تو دنیا کا کوئی بھی ایسا حصہ نہیں ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، بالکل ہر چیز، ہم سارے خطے زمین کے اوپر، ہم ہر جگہ، ہم سیٹلائٹ ہر جگہ دیکھ چکے ہیں، مگر یاجوج ماجوج کہیں نظر نہیں آئے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہے بھی یا نہیں ہے؟ یہاں پر تک لوگ ڈاؤٹ کر بیٹھے کہ وہ پتہ نہیں، وہ نہیں ہوں گے شاید، یا پھر انسانوں کو یاجوج ماجوج کہا گیا، یا پھر فتنے والے لوگوں کو یاجوج ماجوج، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو قرآن پاک میں ذکر کر رہے ہیں اور دیوار بنائی گئی، واقع ہے وہ کہاں ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ جب ان کو ظاہر کرنا ہے تبھی ظاہر کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو چھپا کے رکھنا چاہے تو وہ قادر مطلق ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ اب تفسیری روایت کے مطابق یاجوج ماجوج 4000 اقوام پر مشتمل ہے، وہ لوگ 4000 قومیں ہیں ان کی، ٹھیک ہے، ان میں سے ہر مرنے والا شخص اپنے پیچھے کم از کم 1000 قابل جنگ آدمی چھوڑ جاتا ہے۔ ان کی تعداد کا تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ سارے روئے زمین کے اوپر پھیل جائیں گے تو اتنے ہوں گے کہ اگر سمندر کے سرے پہ آئیں گے، پینا شروع کریں گے تو ان کا سمندر کا، ان کا جو قوم کا، ان کی جو فوج کا آخر آئے گا تو وہ سمندر بھی پی جائیں گے، وہ ہر چیز کھا پی جائیں گے زمین کے اوپر، اتنی بربادی مچا دیں گے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان اقوام کی تعداد کس قدر کثرت میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اگلی آیت میں ہے، ذوالقرنین کے بند باندھنے کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ کیسے انہوں نے وہ دیوار بنائی ہے۔ قالا، تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ ما مکنی، تو جو قدرت دی ہے مجھ کو، اب انہوں نے کیا طے کیا تھا، ہم آپ کو کوئی پیسے دے دیں گے، کوئی خراج دے دیں گے، کوئی ٹیکس دے دیں گے، تو وہ فرما رہے ہیں کہ ما مکنی، جو قدرت دی ہے مجھ کو، فی ہی، اس میں، ربی، میرے رب نے، خیر، بہتر ہے۔ اب مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے میرے لیے، اور انہوں نے کیا مدد مانگی؟ فَآعِینُونِی، بس تم سب مدد کرو میری، اعانت جو ہوتے ہیں مدد کرنے کے لیے، تو فَآعِینُونِی بِقُوَّةٍ، کس طرح سے مدد کرو؟ اپنی قوت کے ساتھ میں، اجعل بینکم، میں بناؤ تمہارے لیے یا تمہارے درمیان، و بینہم، ان کے درمیان، ایک ردمن، ایک مضبوط دیوار، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ آپ لوگ، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا، آپ کی نہیں، آپ کے ٹیکس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔ اب یہ بہت ہی جیسے گزشتہ آیات میں بیان ہے کہ جب سکندر ذوالقرنین انتہائی شمال میں ایک قوم کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے شکایت کی کہ اس پہاڑی درے سے، یعنی کہ ماؤنٹین پاس سے، اس طرف سے یاجوج ماجوج کی اقوام ہے جو اس درے سے گزر کر ہمیں تنگ کرتی ہے، آ کے وہ ماؤنٹین پاس سے آ کے ہمیں تنگ کر رہی ہے، تو آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار بنا دیجیے۔ تو اب انہوں نے کیا کہا، آج کی جو یہ آیت ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ میرے لیے اللہ کا عطا کردہ قدرت میں بہت کافی ہے، نہیں تمہارے مال کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکومت دی ہے، مال اور اسباب عطا فرما دیے ہیں، تو لہٰذا مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف یہ کرو کہ جسمانی مشقت سے میری مدد اور میرے تعاون کرو، میرے ساتھ میں ساتھ دو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ قومیں بہت زیادہ تھی، اور جب حضرت ذوالقرنین آئے تو اپنی فوج کے ساتھ ہی آئے تھے، وہ اکیلے تو نہیں سفر کرتے تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی مدد کی ضرورت پڑی، کیونکہ پہاڑ بہت بڑے تھے اور کام بہت زیادہ تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ تم اپنے ہاتھ پیر سے، اپنی قوت سے میری مدد کرو، تو مجھے افرادی قوت کی ضرورت ہے جو مطلوبہ، اب یہ جو پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے پاس تو بہت ہے دیا ہوا اللہ کا، تو مجھے افرادی لوگوں کی ضرورت ہے، باقی جو سارا خرچ ہے وہ میری حکومت برداشت کرے گی۔
اور اگر تم افرادی قوت مہیا کر دو تو کیا کہا انہوں نے، اجعل بینکم و بینہم ردما، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک بند باندھ دوں گا، یعنی ایک دیوار، جس کو وہ مفسد قوم، یعنی جو فساد مچانے والی قوم ہے، وہ مفسد قوم عبور نہیں کر سکے گی، عبور بالکل کراس نہیں کر پائے گی۔ عبور کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو اس کے اوپر سے چڑھ لینا چاہیے یا پھر اس کو توڑ دینا چاہیے، تو دونوں طریقوں سے وہ نہیں کر سکتے، اور اس طرح تم ان کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اس سے مفسرین کرام یہ بات بھی اخذ کرتے ہیں کہ کسی اچھی حکومت کے مناسب حال اگر کوئی کام ہو تو مناسب یہ ہے کہ وہ اپنی رعایا سے بلا وجہ کوئی ٹیکس وصول نہ کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو استطاعت دی ہے، بادشاہ کو اتنا مال دیا ہے، تو پھر وہ اپنے مال میں سے خرچ کرے، اور حکومت کے لیے جو ضرورتی سامان ہے وہ رعایا کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے وہ پورا کرے، اور خواہ مخواہ کی عیاشی کے لیے لوگوں سے ٹیکس وصول نہ کرے۔ اب آگے انہوں نے کیا طلب کیا، انہوں نے کہا آتونی زبرا زبر الحدید، انہوں نے کہا کہ مجھ کو چادریں لوہے کی، یعنی لوہے کی چادریں لے آؤ، حدید کہتے ہیں لوہے کو، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے مجھ کو چادریں لوہے کی، اب آتونی زبرا کہتے ہیں لوہے کی چادروں کو، تو انہوں نے کہا کہ حدید لوہے کی چادریں، یعنی لوہے کے ٹکڑے، شیٹس ہو اب واللہ عالم اتنے لوہے کے شیٹس کہاں سے ملے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کو کہیں لوہے کی شیٹس رکھی ہوئی ہیں اور وہ لے آئیں ساری کی ساری، ہم نہیں اندازہ لگا سکتے کہ ہمارے یہاں پر لوہے کی شیٹ کتنی ہوگی۔ ہم جب پلرز میں لگاتے ہیں تو لوہے کا سلاخیں ہوتی ہیں، آپ کو لوہے کی شیٹیں کہاں ملتی ہیں؟ اگر ملے گی تو پتلی پتلی ملیں گی، اتنی موٹی موٹی لوہے کی شیٹس کہاں ملے گی؟ سوچیں، ایسے تو نہیں ہے کہ وہاں پر ساری تہ بہ تہ رکھی ہوئی ہیں۔ واللہ عالم کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو کیا دیا تھا، کون سی طاقت دی تھی، کہاں سے لائے تھے، ہم نہیں جانتے، تو مجھے نہیں سمجھ آیا، بلکہ آپ لوگ کو بھی بس ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بس یہاں پر ثنا بیان کر سکتے ہیں، تعریف بیان کر سکتے ہیں کہ حتیٰ اذا ساوا، انہوں نے کہا یہاں تک کہ جب برابر کر دیا، بین الصدفین، کس کے درمیان میں؟ درمیان دو کناروں کے، قال قال انفخوا، کہا پھونکو۔ اب میں آپ کو یہ تفسیر اس کی سمجھاؤں گی، آیت پڑھنے سے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ، قال آتونی، تو انہوں نے کہا کہ دو مجھ کو، افرغ، میں اونڈیلوں، علیہ قطرا، کیا اونڈیلوں؟ پگھلا ہوا تانبا۔ تو انہوں نے کیا کہا، اس کا با محاورہ دیکھ لیجئے کہ مجھے لوہے کے چادریں لا کر دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ بہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو پھر اس کو کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اونڈیلوں۔ آپ سوچیں کیا کھیل ہو رہا ہے، آگ ہے وہ آگ، انسان لوہا تھوڑا سا چھری گرم ہو جائے ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہاں پر سارا کا سارا ماجرا آگ کے ساتھ، آگ پگھلانے کے بعد میں کہتا رہے کہ اب تانبا لاؤ پگھلا ہوا، میں اس کے اوپر سے اونڈیل دو، اور وہ کہاں کتنی بڑی دیوار ہے، وہ دو پہاڑوں کے درمیان میں پر کر دیا انہوں نے، وہ لگا کے شیٹس لگا کے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت اور قوت دی تھی ان کو، کہ ذوالقرنین نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو مطلوبہ بند کی تعمیر کے لیے آتونی زبر الحدید، انہوں نے کہا کہ لاؤ میرے پاس میں لوہے کے تختے، لوہا وہاں کسی جگہ پر موجود ہوگا جس کو لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب آپ آپ کے امیجنیشن کے حساب سے سوچیں کہ شیٹس تو کہیں رکھے نہیں ہوں گے نا، واللہ عالم کیا تھی قدرت ان کو، اللہ تعالیٰ نے اسباب عطا کیے، تو ممکن ہے کہ ان کی کرامات تھی جو ان کو وہاں پر تھی، اور کرامات ایسی تھی کہ شیٹس تو اویلیبل ہے لیکن مین پاور چاہیے ان کو، تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ چنانچہ لوہا اس جو پہاڑی درے میں بھرنا شروع کیا گیا۔ وہ شیٹس اس طرح رکھا ہوگا کہ ممکن ہے ایسے ہے نا، ایک تہ بتہ رکھ رہے ہیں یا پھر کھڑے رکھ رہے ہیں، ممکن ہے کس طرح رکھا، تو اب وہ کیا ہو گیا یہاں پر، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب وہ انتہائی کناروں تک برابر ہو گیا، دو پہاڑوں کے بیچ میں شیٹس رکھی جا رہی ہیں، ایک تہ بتہ بھی رکھی گئی ہوں گی، ورٹیکل بھی رکھی گئی ہوں گی، میں اپنی امیجنیشن سوچ رہی ہوں کہ تہ بتہ رکھی ہوگی، ایک شیٹ کے اوپر دوسری شیٹ رکھنا آسان ہوگا نا، کھڑا کیسے کریں گے، گر جائیں گی نا کھڑی شیٹیں رکھے گی تو ممکن ہے کہ بڑی بڑی پارٹیں تھی دو پہاڑوں کے بیچ میں پر کرنے، تو ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک تہ بتہ رکھی جا رہی ہے، جیسے ہم کپڑوں کے تہ رکھتے ہیں اوپر گٹیاں جماتے ہیں، مطلب یہ کہ لوگ لوہے کے تختے لا کر دو پہاڑوں کے درمیان، وہ درہ جو تھا نا، بائی پاس جو تھا، وہ ماؤنٹین پاس،
اس کو بھر رہے وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ اب اس بات کی تصریح نہیں ہے کہ لوہے کے تختے انتہائی بلندی تک کس طرح جوڑے گئے، اب وہ پہاڑ تک کیسے رکھے گئے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے بارے میں، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے یہاں پر جو ظاہر کی جا رہی ہے۔ کیا ان کے پاس کوئی خاص آلات تھے؟ ہو سکتا ہے کہ سکندر ذوالقرنین نے کرامت کے طور پر خود اپنے ہاتھوں سے جوڑ دیے ہو، ٹھیک ہے۔ اب بہرحال کیا ہے یہاں پر، اب جو حاصل وسائل کے ذریعے پورے جو درے تھا، وہ جو درمیان میں جو ماؤنٹین پاس تھا، اس کو تختوں سے بھر دیا گیا، پور کر دیا گیا، اور کہاں تک، بڑی ہائٹ تک بھرا گیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اب کیا ہوا یہاں پر، انہوں نے آگ جلانے کے لیے ایندھن کا بھی انتظام کیا، ٹھیک ہے۔ اب آگ جلانی ہے وہاں پر، اب کیسے جلائیں، کہاں ایندھن رکھا، نہیں پتا۔ لوہے کے گرم کرنے کے لیے لکڑی، تیل، کوئلہ یا پھر گندھک وغیرہ جو کچھ بھی مہیا تھا وہ بھی تختوں کے درمیان رکھ دیا گیا۔ اب ممکن ہے، مفسرین کا قول ہے کہ جب تخت رکھ رہے تھے نا، وہ تختے رکھ رہے تھے، لکڑی کے پارٹ جو، سوری، لوہے کے جو پارٹ ہوتے، تختے ہوتے، وہ رکھ رہے تو درمیان میں کچھ رکھا ہوگا ایندھن، انہوں نے کوئلے وغیرہ کچھ رکھا ہوگا، واللہ علم کیا رکھا تھا۔ یا پھر گندھک جو ہوتا ہے، ڈائنامائٹ جو ہوتے ہیں پہاڑوں کو اڑانے کے لیے بھی، جو سلفر جسے ہم کہتے ہیں، وہ رکھا ہوگا جو جلدی آگ پکڑتا ہے، کوئی چیز رکھا بہرحال۔ اور آگ تپانے کے لیے ان کے درمیان میں پھونکیاں بھی لگائی۔ اب جو کہا گیا نا قولا فخو، تو ذوالقرنین نے کہا کہ آگ جلا کر ان کو پھونکو تاکہ آگ بھڑک اٹھے اور لوہا پگھل کر یکجا ہو جائے۔ آپ سنیں، جب میں پڑھ رہی تھی نا، میں صرف سبحان اللہ ہی پڑھ رہی تھی، کیونکہ ہمارا تصور نہیں جا سکتا وہاں پر، کیسے پھونکیں گے آپ بتائیے؟ کوئی نہ کوئی فیکٹری ہے وہاں، نہ کچھ ہے، فرنیسز ہے وہاں، تو فرنیسز میں پگھلا کے ڈالا جاتا ہے نا، یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، سب صرف حضرت ذوالقرنین کی آپ طاقت کا اندازہ لگائیں کہ وہ کس طرح سے کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے کیا کہا کہ ایک کھلی، اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ چلو اب اس کے اندر پھونکو، اب وہ لوگ پھونک رہے ہیں، اور پھر ممکن ہے کہ وہ جو قوم تھی وہ بڑے لہیم شہیم، جیسے عاد و سمود کے لوگ تھے، بڑے اونچے اونچے لوگ، ممکن ہے کہ اس طرح کے تھے ہوں گے، اسی لیے حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ تم اپنی قوت کے ساتھ میں مدد کرو، واللہ عالم، کچھ بھی نہیں پتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب لوہا پگھل کر ایک ہو جانا چاہیے، جیسے، تو پھر آج کل تو لوہے پگھلانے کے لیے بڑے بھٹیاں ہوتی ہیں نا، فرنیسز، لیکن یہاں پر اس زمانے میں ذوالقرنین نے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا، اور ایک کھلی جگہ میں لوہے کو اتنی آگ دی کہ اس کے تمام تختے پگھل کر ایک جان ہو گئے۔ اس کے بعد میں کیا ہوا، فرمایا حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس لوہے کو بالکل آگ کی طرح کر دیا۔ لوہا جب بہت زیادہ جل جاتا ہے تو پگھل جاتا ہے نا، اب پگھلتا ہوا لوہا بہہ نہیں گیا، سبحان اللہ۔ ہر چیز یہاں پر ایسے ہی ہے جیسے اصحاب کہف کے معاملے میں تھی، وہ 300 سال تک کیسے سوتے رہے نہیں پتا، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی چیز کرنا اور کروانا چاہتے ہیں تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ بس یہاں پر ظاہر کر کے بتاتے ہیں کہ انسانی ظاہری اسباب کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن اسباب کا ہمیں بتایا جا رہا ہے، یہاں ہماری تسلی کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اسباب اختیار کیے گئے۔ تو پھر ذوالقرنین نے کیا کہا، آتونی افرغ علیہ قطرہ، میرے پاس تانبا لاؤ کہ میں اسے لوہے پر ڈال دوں، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کہ تانبا لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے، اور اسے پگھلانے کے لیے اب کتنی درجہ حرارت چاہیے، ٹیمپریچر کتنا چاہیے، وہ بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو جب لوہا گرم ہو کر پگھل گیا تو پھر اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا گیا تاکہ وہ ایک دوسرے کے بیچ میں امالگمیٹ ہو جائے، مل جائے، اچھے سے ہل مل جائے، جس سے لوہے کی وہ دیوار مزید مضبوط ہو گئی اور اس میں کوئی کریک نہیں آ سکتا۔ لوہے میں ویسے ہی کریک نہیں آتا، آپ لوگ کو سب کو پتا ہوگا۔ کانکریٹ میں جو لوہا لگاتے ہیں نا کنسٹرکشن سے، جو آپ نے بیمز اور دیکھے ہوں گے سلیب، تو کانکریٹ بینڈنگ مومنٹ اسٹیل کا زیادہ ہوتا ہے تو وہ بینڈ ہوتی ہے، لیکن جو کانکریٹ ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اسٹیل میں تھوڑا سا بینڈ ہوتا ہے تو اس میں کریک نہیں آتا، ویسے بھی نہیں آتا۔ تو یہاں پر ڈالنے کے بعد میں اب وہ چکنا بھی ہو گیا، اس کے اوپر چڑھ بھی نہیں سکتے، توڑ بھی نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے یہ لوگ، کتنی موٹی بنائی وہ بھی نہیں پتا۔ تو یاجوج اور ماجوج یہاں پر، اچھا وہ کیا ہوا، وہ مضبوط ہو گئی اور اس میں شگاف پڑنے کا اندیشہ تک نہ رہا۔ جب یہ جو درہ تھی نا، جسے ہم کہتے ہیں ماؤنٹین پاس، یہ لوہے کی مضبوط دیوار سے بند ہو گیا تو پھر
اب کیا ہوا، یہ شر پسند جو قوم یاجوج ماجوج کی دوسری طرف رہ گئی، ٹھیک ہے، تو یاجوج ماجوج کی جو دوسری طرف رہنے کی وجہ سے اب یہ مضبوط دیوار بن گئی، تو پھر اب یہ جو شر پسند قوم یاجوج ماجوج کی، یہ اس طرف نہیں آ سکتے، ان کے آنے کا امکان ختم ہو گیا، کیونکہ اس درے کے اطراف میں بڑے دشوار پہاڑ تھے وہاں پر، ٹھیک ہے، اطراف میں تو پہاڑ ہے، جو بیچ میں کھلا حصہ تھا وہاں پر دیوار بنا دی، اب واللہ عالم اتنے بڑے پہاڑ اور کتنے دشوار ہوں گے کہ یہ قوم اس کو عبور ہی نہیں کر پاتی تھی۔ تو سکندر جو ذوالقرنین نے یہ کیا ہوا تھا کہ بہت بڑا انہوں نے کارنامہ انجام دیا۔ سبحان اللہ، ہم سوچے یہاں پر ایک شکر کا ایک پہلو بتایا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا کارنامہ ہے، کوئی عام طور پہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، انسان کے تصور کے باہر ہے، ہم سوچ نہیں سکتے کہ وہ بن کیسے رہے، وہاں بن بھی گیا ہے۔ تو اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد میں انہوں نے کیا کہا، یہ ہماری تربیت ہے۔ 2-3 آیتوں کے بعد اب یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے، فَمَسْتَطَاعُوا، تو نہ ہمت ہوئی، ان یظہروہ، کہ وہ چڑھ سکیں اس پر، وَمَا اسْتَطَاعُوا، اور نہ طاقت رکھتے تھے، لہو، اس کے لیے، نقب لگانے کی، اتنا چکنا ہو گیا کہ اب وہ چڑھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تو یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ آپ سوچیں وہ یاجوج ماجوج کی قوم کیسی تھی ہوگی جن کے لیے اتنا مشکل دیوار بنائی گئی ہے، تو یہ وہاں پر اب ان کے اندر نہ وہ چڑھ سکتے ہیں، اس کے اوپر چڑھ کے عبور بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے اندر کوئی نقب نہیں لگا سکتے، کوئی سوراخ نہیں لگا سکتے، اس کے اندر ہول بنا کے، شگاف بنا کے، کچھ بھی کر کے وہ نہیں آ سکتے۔ تو یہ عظیم کارنامہ انجام دینے کے باوجود اب جو سکندر ذوالقرنین نے کیا کہا، انہوں نے اپنا کمال ہونے سے فوراً نفی کر دی۔ اب ظاہر سی باتیں تعریفیں ہو رہی ہوگی، وہ لوگ خوش ہو گئے، ان کے شر سے بچ گئے، سارا کچھ ہونے کے بعد بھی سب نے تعریف کی ہوگی ان کی ذوالقرنین کی، تو کیا کہا گیا، قولا، کہا، ھذا رحمت من ربی، یہ رحمت ہے، رحمت ہے، من کی، میرے رب کی، یعنی رحمت ربی، میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ، تو انہوں نے کیا کہا، پھر جب آ جائے گا، آ جائے گا، وعد، وعدہ، میرے رب کا، ربی، جعلہ، تو کیا کرو، مقررہ وقت، تو اب یہاں پر جعلہ مقررہ وقت کر دے گا اس کو برابر، جعلہ دکن، یعنی برابر کر دے گا، یعنی ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اب اس کی تفسیر میں آپ کو بتاتی ہوں، وکانا، اور ہے، وعد، وعدہ، ربی حقا، میرے رب کا وعدہ سچ ہے، برحق ہے۔ وہ ساری دیوار بنانے کے بعد میں وہ اپنے اوپر کوئی بھی تعریف نہیں لے رہے، یہ ہماری تربیت کا ہے کہ جب بہت بڑا کارنامہ، یہ تو بہت بڑا کارنامہ ہے، ہم تو چھوٹے چھوٹے کام کر کے ہم تعریف کو طلب کرتے ہیں کہ کوئی میرا احسان مان لے، کوئی میری تعریف کر دے، کوئی مجھے کہہ دے کہ ارے واہ تم نے کیا زبردست کیا ہے۔ ہم نہ تو یہ طلب کریں، اور نہ جب کوئی تعریف کر رہا ہے تو اس کو اپنی طرف لیں۔ کرنا کیا چاہیے، قولا ھذا رحمت من ربی، یہ ہماری سیکھ ہے، ھذا رحمت من ربی، یہ بھی ہم اپنے آپ، ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے کہ یہ تو میرے رب کی رحمت ہے۔ آپ کو قدرت، طاقت، جو کچھ بھی مال، اسباب، اولاد، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا ہوا ہے، وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور انسان کا اس میں کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ تو یہ عظیم کام سر انجام دینے کے باوجود سکندر ذوالقرنین نے اسے اپنا کمال نہیں سمجھا، اور کیا کہا، یہ تو میرے رب یعنی میرے پروردگار کی مہربانی کا نتیجہ ہے، میں نے یہ کام اس کی توفیق سے پورا کیا ہے۔ اب یہ بند نہایت مضبوط اور ناقابل تسخیر ہے، اس کو کوئی اب ختم نہیں کر سکتا اس کو۔ تو لیکن اس کے بعد میں کیا کہا انہوں نے، اب یہ کوئی مضبوط ہے تو قیامت تک رہنے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا، حضرت ذوالقرنین کو پتہ تھا کہ یاجوج اور ماجوج کھولے جائیں گے، کیونکہ ہم نے پڑھ لیا تھا سبب میں کہ ان کو علم بھی عطا کیا گیا تھا۔ انہوں نے یہاں پر اشارہ دے دیا کہ یہ جو ہے جب پروردگار کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اس کی تمام تر مضبوطی کے باوجود اس کو توڑ دے گا، بند میں شگاف پڑ جائے گی، اور یاجوج ماجوج کی قوم اپنے علاقے سے نکل کر پھیل جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ میسج ہم کو بھی تو دینا ہے نا۔ تو وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، اور میرے پروردگار کا وعدہ بالکل برحق ہے، وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اب دیکھیں، اب اب یہاں پر تک ہم نے کیا پڑھ لیا تھا کہ اقوام یاجوج ماجوج کے متعلق بہت سارے نظریات ہیں، ہم نے پیچھے بھی پڑھ لیا کہ کیا کیا ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ مولانا ابو الکلام رحمۃ اللہ علیہ کا
اب رجحان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے 1000 سال گزرنے کے بعد یاجوج ماجوج کا جو ان کا اظہار تاتاریوں کی شکل میں ہوا ہے۔ اب یہ جو قوم ہے نا، یہ دیوار کا یہاں پر نہیں بتایا گیا کہ وہ کب ٹوٹے گی، انہوں نے اتنا ہی کہہ دیا کہ جب میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا تو یہ ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے اور یہ نکل کے کھل جائیں گے اور پھیل جائیں گے اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ تو اب یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں اب بہت سارے مختلف اقوال ہیں کہ یہ نکل گئے ہیں یا نہیں نکلے ہیں، تو اقوال سن لیجئے گا مفسرین کے، لیکن یہ نہیں نکلے ہیں ابھی تک بھی۔ بس میں اقوال جو درج تھے میں آپ کو اس کے اقوال بتا رہی ہوں کہ مولانا ابو الکلام رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے ہیں کہ جو ہر اسلام کے 1000 سال گزرنے کے بعد میں یاجوج ماجوج کا اظہار تاتاریوں کی شکل میں ہوا ہے۔ تاتاریوں کا بھی آپ دیکھیں نیٹ کے اوپر، تاتاریوں کا بہت بڑا فتنہ تھا، انہوں نے پورے ایشیا یہ لوگ پھیل گئے تھے اور بڑی تباہی ان لوگوں نے مچا دی تھی، ڈماسکس میں، عراق میں، خراسان، سارے جگہوں پر یہ لوگ مطلب 1 کروڑ آدمیوں کو انہوں نے ذبح کر دیا تھا۔ تاتاریوں کا فتنہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنی مطلب لوٹ مار کی اور اس طرح انہوں نے جانی اور مالی نقصان کا کیا کہ انسانیت سے بھی گری ہوئی حرکت، اتنا برا بربادی انہوں نے تاتاریوں نے کی تھی۔ پھر 1000 سال کر دیں، مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج سے روسی یا برطانوی اقوام مراد ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض نے ان سے منگول اور ترکوں کو یاجوج ماجوج قرار دیا ہے۔ منگولینز کے بارے میں بھی اگر آپ دیکھیں گے نا، اتنا برباد کر دیا ہے ان لوگوں نے، ختم پورا کا پورا ناس مار دیا تھا مسلمانوں کو، انسانوں کو ہی انہوں نے برباد کر دیا تھا۔ منگولز کا اگر آپ دیکھیں گے، منگولینز کا بھی اگر آپ ڈھونڈیں گے نا تو آپ کو ہسٹری میں دیکھیں گے، مگر یہ سب جو ہے احتمال ہے، یعنی لوگوں کے احتمالات ہے، ان کا اقوال ہے، یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یاجوج ماجوج نکل گئے یا نہیں نکلے۔ تو صحیح روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج انسان ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ یاجوج ماجوج انسان ہے، میں جیسے آپ کو بتا رہی تھی ایلینز بھی ہے، لوگ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، بہت سارا آج کل آپ دیکھیں گے یاجوج ماجوج کے بارے میں، ان کو سریانی زبان میں گوگ میگوگ کہا جاتا ہے، سریانی نہیں، ان کی جو یونانی زبان میں، یونانیوں میں کون سی زبان بولی جاتی ہے پتہ نہیں، شاید سورانی ہوگی، گوگ مگوگ اگر آپ دیکھیں گے۔ اچھا ایک اور بھی اس کے بارے میں کہ پورٹلز ہے، آپ پورٹل سسٹم بھی دیکھیں گے یوٹیوب کے اوپر پتہ چل جائے گا کہ ایک پورٹل ہے، وہ پورٹلز اوپن ہوتے ہیں اور وہ کہیں اور رہتے ہیں۔ بہت سارے اقوال ہیں اس کے بارے میں، بہت زیادہ اقوال ہیں۔ بعض نے منگول اور ترکیوں کے کو کہا یا یاجوج ماجوج قرار دیے ہیں، اور مگر یہ سب سارے کے سارے احتمال ہیں، یقین کے ساتھ یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ صحیح روایت سے کیا ہے کہ یاجوج ماجوج انسان ہے، ان کا سلسلہ نسب جو ان کے ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، جسے ہم نے ابھی ڈسکس کر لیا تھا، مگر حوا تک نہیں پہنچتا، یہ ایک آیا تھا، ایک ہم نے قول پڑھ لیا تھا۔ اچھا بائبل کی بعض روایت بھی نقل کی گئی ہے، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ تو لعنتی ہو گیا، اب تو اس زمین پر رہنے کے قابل نہیں رہا، تو چنانچہ وہ کیا ہوا، وہ اس جو زمین ہے اس سے نکل کر کہیں دوسری جگہ چلا گیا۔ اس کی بیوی اور اولاد کا بھی پتہ چلتا ہے، اس کی اولاد کے اوصاف کا ذکر بعض انبیاء کے صحیفوں میں بھی آیا ہے۔ اب یہ بائبل کی روایتیں ہیں، ٹھیک ہے، بائبل کی روایتیں ہمیں نہیں کہنی چاہیے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے تو پھر میں آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اقوام یاجوج ماجوج اسی نسل سے ہوں، مگر یہ بھی کوئی معتبر بات نہیں ہے۔ اب اگر زمین سے تو ہٹ گئے، وہ کوئی اور زمین پہ چلے گئے، تو پھر اب وہ زمین سے یہ زمین پہ کیسے آئیں گے؟ تو پورٹلز ہیں، وہ پورٹل جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کارٹونز وغیرہ میں، ادھر سے دروازہ کھلا ادھر چلے گئے، اور بیچ میں کہیں کوئی نہ کوئی پورٹل سسٹم ہوتا ہے، تو سم تھنگ آف دیٹ سورٹ، کچھ نہ کچھ ہے۔ جیسے پورٹلس ہم تو ایسے ہی امیجن کر سکتے ہیں نا، پورٹلس کے سے ہی آئیں گے، ورنہ دوسری کرے سے کرے زمین پہ کیسے آئیں گے؟ تو بہرحال احادیث سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ روسی، برطانوی، ترکی، منگول اقوام پر یہ سب نہیں ہوگی، ان کے اوپر نہیں پوری بیٹھتی ہے، اگرچہ ان اقوام نے بھی دنیا میں بہت زیادہ شر اور فساد مچا دیا تھا، مگر یاجوج ماجوج کوئی اور ہی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، جو اس وقت کسی جگہ پر کسی خطے میں بند ہے، اور ان کا ظہور قرب قیامت میں ہوگا۔ یہ اہم چیز ہے، آپ کو یہ سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے اقوال ہے، احتمالات ہیں، لیکن یہ کہیں ہے ابھی فی الوقت میں۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر یاجوج ماجوج نامی واقعی کوئی قوم ہے تو پھر وہ کہاں ہے؟ تو یہاں پر
بہت سارے مفسرین کا قول ہے کہ آپ جیسے ایک مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں بعض باتیں قرآن پاک سے ظاہر ہوتی ہے اور بعض احادیث سے۔ مثلا قرآن پاک سے ثابت ہے کہ ذوالقرنین اللہ کے مقبول بندے تھے، جو وہ جلیل القدر بادشاہ تھے، ٹھیک ہے۔ اور سد سکندری، جو سد کہتے ہیں باندھ کو، ٹھیک ہے، سد سکندری یعنی سد سکندر یعنی جو ذوالقرنین نے جو بنائی ہے دیوار، ایک اصل میں ایک بہت ہی بڑی دیوار تھی، دو پہاڑوں کے درمیان جو کوئی ماؤنٹین پاس ہے نا، انتہائی بلندی تک اس کو بند کر دیا گیا تھا۔ وہ باندھ جو بنایا گیا وہ کافی بلندی تک بنایا گیا، اس درے سے دوسری طرف جو یاجوج ماجوج کا رہنے کے ٹھکانہ تھا۔ تو اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بند میں تھوڑا سا سوراخ ہو گیا۔ تو ام المومنین حضرت زینب بنت جحش زینب بنت حجش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار ہوئے، اور انہوں نے کیا فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر یہ الفاظ تھے، لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عربوں کے واسطے ہلاکت ہے کہ ایک سوراخ ان کے قریب ایک شر ان کے قریب آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فتح من ردم یاجوج و ماجوج، یعنی یاجوج ماجوج کے بند کو تھوڑا سا کھول دیا گیا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں بند ہے اور ایک شر ان کے قریب شر ان کے قریب آ چکا ہے، یہ بھی فرمایا، اور یاجوج ماجوج کا جو بند ہے اس کو تھوڑا سا کھول دیا گیا۔ تو آپ نے ہاتھ کی انگوٹھی سے ایک ہوتا ہے نا دائرہ بناتے ہیں، جیسا ایک گول سوراخ سا بنا کے بتایا کہ 10 کا، اور ایک روایت کے مطابق 90 کا سوراخ بنایا، 9 کا سوراخ بنایا، چھوٹا سا ایک سوراخ بنایا اور بنا کر دکھایا کہ اس دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ اب ام المومنین پریشان ہو گئی رضی اللہ عنہا، اور انہوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہلاک کر دیے جائیں گے جبکہ آپ ہمارے درمیان میں ہیں، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے کہ جب تک کہ آپ ہمارے درمیان، یا پھر آپ ہمارے درمیان ہیں، یا پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے جب تک کہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت ہلاک کر دیے جائیں گے، یعنی کہ جب خباثت اور فتنہ و فساد بڑھ جائے گا، چاہے ان میں نیک آدمی بھی موجود ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، کیونکہ بہت تھوڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، فتنہ فساد بڑھ جائے تو ان کے اندر نیک لوگ موجود ہو تب بھی وہ ہلاک کر دی جائیں گے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج اس بند کو دن بھر توڑتے رہتے ہیں، مگر جب رات ہوتی ہے تو وہ بند یا جو دیوار ہے وہ پھر ویسی کی ویسی مکمل ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول پر جب ان اقوام کے خروج کا وقت آئے گا نا، تو اس وقت میں کیا ہو جائے گا کہ ان کی زبان سے نکلے گا کہ ہم انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے، اور پھر اگلے دن دیوار میں شگاف پڑ جائے گا۔ یعنی وہ بند جہاں تک انہوں نے توڑا تھی، محنت کر کے سوراخ کے اینڈ تک پہنچے، چلے جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، رات میں وہ پھر پوری جیسی کی ویسی ہو جاتی ہے۔ لیکن اب وہ کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم کل یہ دیوار کو توڑ دیں گے، اور کل پھر ویسی کی ویسی حالت میں رہے گا، تو پھر نیکسٹ ڈے وہ دیوار توڑ دی جائے گی اور یاجوج ماجوج وہاں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ یہ درج دوم کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہرحال اقوام یاجوج ماجوج کا خروج قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ دیکھیں اب وہاں پر میں نے اپنے بندوں کو نکال دیا ہے، اب کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس دوران میں کیا ہو جائے گا، یاجوج ماجوج ساری دنیا میں پھیل جائیں گے، بڑا شر اور فساد مچائیں گے۔ سورہ انبیاء میں بھی موجود ہے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب وهم من کل حدب ینسلون۔ تو آیت نمبر 96 جو ہے سورہ انبیاء کی، یاجوج اور ماجوج اقوام ہر اونچے پہاڑ اور ٹیلے سے اچھلتے کودتے چلے آئیں گے اور ساری متمدن دنیا میں پھیل جائیں گے۔ بہت بڑا فتنہ ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ لوگ
بیت المقدس کے قریب ایک پہاڑ پر آ کر کہیں گے کہ قتلنا من فی الارض، ہم نے زمین پر سب کو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو بھی ختم کر دے۔ پھر وہ بعض آلات جو ان کے پاس پتہ نہیں کیا، جو کچھ بھی ان کے پاس انسٹرومنٹس ہوں گے، اس کے ذریعے سے آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر وہ واپس آئے گا۔ تو اب یہ کیا کریں گے؟ پھر یہ لوگ نعرے ماریں گے کہ دیکھو ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا۔ یہ کیونکہ آزمائش فتنہ ہے نا۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا کہ وہ پہاڑ کے اوپر چلے جائیں۔ پھر اس کے بعد میں ان وہاں سے وہ حکم دیں گے، وہ سارے تو پہاڑ پہ چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے سارے مومنین کو لے کے آپ پہاڑ پہ چلے جائیں گے، سارے روئے زمین کے اوپر پھیل جائیں گے۔ تو اب جب یہ آسمان سے ان کا تیر واپس آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کے حکم سے بڑے بڑے پرندے آئیں گے، اور اچھا نہیں، یہاں اس سے پہلے جو ہے نا ان کو ایک بہت بڑی وبائی بیماری ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ایک منٹ، اچھا، ان کو ایک بہت بڑی بیماری آ جائے گی طاعون کی شکل میں، اور پھر وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ زمین کے اوپر تو سارا کچھ ختم کر دیں گے، شر فساد مچا دیں گے صاحب، سارا ان کو ایک بیماری آ جائے گی، وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں ان کو بڑے بڑے پرندوں کو حکم دیا جائے، عیسیٰ علیہ السلام حکم دیں گے تو بڑے بڑے پرندے آئیں گے اور وہ لاشوں کو اٹھا کر کہیں لے جائیں گے۔ اب اس کے بعد میں کیا ہو جائے گا؟ پھر گندگی اتنی ہو جائے گی روئے زمین کے اوپر، پتہ نہیں پرندے کہاں لے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی دیکھیں روئے زمین کو کوئی نہیں جانتا نا کتنا ہے کہاں ہے۔ جب کہا جا رہا ہے کہ روئے زمین پہ سب وہ پھیل جائیں گے، جب وہ وبائی بیماری آ جائے گی سارے زمین کے اوپر پھیل جائیں گے، کہیں پاؤں رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوگی۔ تو پھر اللہ کا حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جائے گا تو وہ حکم دیں گے، بڑے بڑے پرندے آئیں گے اور وہ سارے ان کو لاشوں کو اٹھا کر کہیں لے کر جائیں گے۔ پھر خوب بارش پڑے گی تو جس سے تمام روئے زمین دھل جائے گی اور زمین ایک چٹیل میدان اور آئینے کی طرح صاف ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے بعد لوگ حج اور عمرہ بھی ادا کریں گے، اور حدیث سے یہ باتیں معلوم ہو جاتی ہے کہ ان میں سے بعض احادیث پہلے درجے کی ہیں اور بعض دوسرے درجے کی ہیں۔ تو یہ یاجوج ماجوج کے تفصیلات ہیں، اور تھوڑا سا اس کو میں بتا دوں گی، ٹائم تو ہو گیا ہے لیکن تھوڑی سی اس کے کر لیتے ہیں، جتنا مجھے اقوال ملے ہیں وہ میں آپ تک پہنچا دیتی ہوں، امانت ہوتے ہیں اقوال۔ تو یاجوج ماجوج اور اصل میں کیا ہے کہ یاجوجیت اور ماجوجیت ان کا انکار خدا اور اللہ تعالیٰ کے، وہ ظلم بھی کریں گے اور گناہ بھی کریں گے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یاجوجیت اور ماجوجیت اصل میں انکار خدا اور ظلم اور گناہ کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اور جن یاجوج ماجوج اقوام کا ذکر یہاں ہو رہا ہے ان کی اکثریت کفر اور شرک میں مبتلا ہوگی۔ تو بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان میں سے کچھ ایمان بھی لائیں گے تو شر و فساد میں بھی مبتلا ہوں گے۔ اب دیکھیں یہ سارے اقوال ہیں۔ اقوام یاجوج ماجوج اور جو ذوالقرنین کی جو دیوار انہوں نے جو بنائی ہے نا، اس کے یہ کہاں پر واقع ہے، اس کے متعلق لوگوں نے بہت سے سوال کیے ہیں اور ان کے جواب بھی دیے گئے ہیں۔ اچھا، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات توجہ طلب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس ضمن میں پیدا ہونے والے مختلف سوالات اور ان کے جوابات کے باوجود اس کی حقیقت کو اللہ ہی بہتر جانتے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ قوم عام جنوں اور انسانوں کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہو، یہ بھی ایک قول ہے کہ ہم عام جن اور انسان تو زمین پہ رہتے ہیں لیکن وہ ایک برزخی مخلوق ہے۔ اب صاحب تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بہت بڑی تفسیر ہوتی ہے ان کی جو تفسیر روح المعانی، عربی میں ہے، ابھی تو فی الوقت اردو میں نہیں ہے، لیکن ان کا جو قول ہے کہ ہمیں تو ان اقوام اور سد سکندری کہتے ہیں وہ جو حضرت ذوالقرنین نے جو باندھی تھی نا، سد سکندری کا محل جو وہ فرمانا ہے کہ محل وقوع معلوم نہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے۔ جو حضرت ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی ہے وہ ہمیں نہیں پتا کہاں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان بڑے بڑے سمندر حائل ہوں، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو یہ دعویٰ، لوگوں نے تو کیا دعویٰ کیا تھا، ہم نے ساری خشکی اور ساری طریقوں اس کا احاطہ کر چکے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اب دیکھیں ہو سکتا ہے کہ بعض مقامات اور جو اشیاء ہیں اب بھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوں۔ ایک تو آ گیا ہے کہ پورٹل سسٹم، کہ وہ یہاں قرۂ زمین پہ ہے ہی نہیں، وہ کوئی اور اس کے اوپر ہے، پلانٹ کے اوپر ہے، وہاں سے یہاں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ایک یہ ہے کہ جیسے ہم نے ذوالقرنین نے تو زمین کا ہی احاطہ کیا تھا نا، اس مغرب سے مشرق، پھر انہوں نے نارتھ کا سفر کیا تھا، وہ زمین کے دوسرے زمین پہ نہیں گئے تھے،
تو اس وجہ سے دو پہاڑوں کے درمیان میں انہوں نے اسی زمین کے اوپر وہ دیوار بنائی تھی. تو اب وہ نظروں سے اوجھل ہے ہمارے. اب دیکھیں اب تک وہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتے ہیں وہ نظروں سے اوجھل رکھ سکتے ہیں. تو یہ حقیقت نہیں کہ آج سے 500 سال پہلے ہمیں امریکہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، جو چوتھے بر اعظم کہتے ہیں نا، اس کا علم ہی نہیں تھا. اب جتنی بھی دنیا ہے امریکہ سے ناواقف تھی نا. اس کے بعد میں جس طرح پورا بر اعظم دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا، اب تک 500 سال پہلے ہی تو پتہ چلا، اس سے پہلے تو پوری کا پورا بر اعظم ہی نظروں سے اوجھل تھا. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج اور سکندر حضرت ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی ہے اس کا وجود بھی اللہ تعالیٰ نے اب تک دنیا کی نظروں سے غائب رکھا ہوا ہے. دنیا کے جتنے بھی میریکلز کہتے ہیں یا پھر عجائبات جو ہیں، اس میں سے آسٹریلیا بھی جو تھا اصل میں یہ شمال مشرقی ساحل پر واقع تھا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر نارتھ جو ہوتا ہے، نارتھ ایسٹ سائڈ کے اوپر ایک دیوار، ایک بہت بڑی دیوار ہے. وہ بھی کہتے ہیں 1000 میل سے زیادہ لمبی ہے، 1000 فٹ اونچی، اور بعض مقامات پر 12 میل چوڑی ہے. ٹھیک ہے. یہ دیوار جو ہے، اس دیوار پر جو برٹش سائنٹسٹ ہے، اس کے اوپر یہ لوگ اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں. تو ان کی 1 سال کی رپورٹ سے سمندر کے عجیب و غریب اسرار ظاہر ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی یہ کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ جو موجودہ دنیا ہے اس کے لوگ دنیا کی ہر خشکی اور تری پر مکمل طور کے اوپر واقف ہو چکے ہیں. تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز ظاہر ہوتی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں چھپا کے رکھا ہے، کیسے رکھا ہے، اس کو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. یہ تمام کی تمام یہ جو علامتیں ہمیں جو نظر آ رہی ہیں، اس کی بنا پر اب آپ دیکھ لیں کتنے سارے اقوال ہے. بعض کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج ہے ہی نہیں کوئی. یاجوجیت اور ماجوجیت اصل میں کوئی وہ ہے جو انسانوں کے بیچ میں جو شرک کرنے والے ہیں اور سارے ہمارے ہی بیچ میں ملے ہوئے. کوئی کہہ رہے ہیں کہ بھئی انسان اور جنات کے بیچ میں کوئی برزخی مخلوق ہے، کسی کا قول یہ ہے کہ کوئی اور پلانٹ کے اوپر ہے. اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ کہیں اور ہے جو ہمیں نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ جب چاہیں وہ ظاہر کر دیں. یہ ساری چیزوں کے بعد میں پھر ہمیں وہی آیت کا حصہ یاد آتا ہے کہ جو چیز کو اللہ نے ظاہر کر دیا ہے بس اسی کے اوپر غور کرنا ہے. جس چیز کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے اس کے ٹو میں نہیں جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ. اور اتنے سارے دلائل اور اتنے سارے مورخین کے اقوال کے باوجود ہمیں یہ آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ وہ کہاں پر ہے. نہ یاجوج ماجوج کے وجود کا پتہ چل سکا، اور نہ وہ جو سد سکندری ہے، سد سکندری ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے. اور اس کی کھوج میں بھی جائیں گے تب بھی نہیں پتہ چل سکتا ہے، کیونکہ وہ قرب قیامت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کو توڑ دیں گے، منہدم کر دیں گے. اب جیسے انہوں نے فرما دیا کہ حضرت ذوالقرنین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم تک یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا. کہ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو کیا کر دے گا، پیوند خاک کر دے گا. اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. اور اسی آیت کے اوپر ہمیں یقین رکھنا ہے، ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ جب وعدے کا وقت آ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا. ہمیں اس کی کھوج میں نہیں جانا ہے کہ وہ کہاں پر ہے، کون ہے، منگولیا ہے یا ترکی ہے یا کون ہے. اس کی کھوج میں ہمیں جانے کا بالکل بھی حکم نہیں دیا گیا ہے. تو لہٰذا اس کے ساتھ میں ہمارے آج کا تفسیر کا یہ جو آیتیں ختم ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ باذن اللہ ہم کل اس سورے کو مکمل کر لیں گے.